رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ احادیث مبارکہ کے روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا، شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے۔ برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے، بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہے چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیں تو کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے۔ اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنے آپ کو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق کرا دے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرتے، یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہے، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہے، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے، غلطی ہو گئی توبہ کر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر، یہ کام میں نے نہیں کر، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئے۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں، تو پھر ہو گیا، پھر توبہ کر۔ تواب اسی لیے کا بار بار توبہ کر۔ دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی، دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم۔ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا تھا جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے۔ یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو۔ اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحبو۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے۔ یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا، ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومنہ، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن و تواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند۔ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے۔ ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں روکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ اس حدیث تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا؟ قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، محبت تو عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دی، تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ اس نے 99 قتل کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے؟ اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم۔ وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کی، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر لیے، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لی۔ پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان کو، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کہا کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کو اپنے زمین کی طرف، اپنے وطن میں واپس بن جاؤ، وہ بری جگہ ہے۔ تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔ جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنت ہی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہیں توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔
تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر. ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو, اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے. انہیں حکم بنا دیا کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے, تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے. جب ناپا گیا, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا, ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا, دوسری والی جو ہے تو پھیل جا, تاکہ وہ جو جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا. تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے, رحمت کے فرشتے تھے, وہ اس بندے کو دے گئے جنت. یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر. اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے. پہلے افراد توبہ کرے اور صحیح توبہ. صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال پا. ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں, ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے, ناممکن ہے, یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا. ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, تو قانون بنے گا تو ہو. تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً, ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا. سود میں بند نہیں کر سکتا, بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا, اور بینکوں کو آگ لگا دے گی تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں, سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں, سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں. یہ تو کر سکتا ہوں. تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں, کسی نے نہیں کیا. آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم. یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ بجلی فحاشی ہے, اوریانی ہے, لیکن چوز آپ خود کرتے, فیصلے کا اختیار آپ کا آپ ہے. تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے, اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد. عزم دوست, یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں, بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی. محترم تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا, اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. یہ ملک بنایا اسی لیے گیا. یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہے, 1400 ہی ہو, لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہے. دعا بہت بڑی ہے, اور دعا مخل عبادہ. ٹھیک ہے, بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے, یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے, صحیح معنی میں توبہ کرے, اور پھر وہ جمع ہو, ایک طاقت بنے, تل من دھل لگانے کے لیے, جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا حل ہوا, ہی تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا. اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اب میں یجیب المضطر اذا دعا. بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسے کہتے, ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا ہو, نہایت پریشان حال, اور وہ اللہ کو پکارے پروردگار تو میری دستگیری فرما. اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی, کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی ہوئی. اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں, لیکن پہلے شرط وہی ہے, ورنہ وہ دعا نہیں ہے, ورنہ وہ توبہ نہیں ہے. توبہ صحیح ہو, حرام سے اپنے وجود کو, اپنے گھر کو پاک کریں, اس کے بغیر کچھ. اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں, اور یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اے نبی سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے, تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں. لہٰذا دعائیں تو نہ بدو. 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانتے, کہاں جا رہی ہے دعائیں, کہاں ہے ان کی قبولیت کیا؟ توبہ صحیح ہو. 99 قتل کیوں؟ آپ اولاد سے محبت, اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ کرتے, کتنے پاپڑ نہیں بھی, ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی, وہ ساری شخص جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کمر توڑنے والی اس کا کر رہا ہے اولاد کے لیے, اس لیے کہ اولاد سے محبت. اور آپ کو ایسے لوگ بھی جائیں گے گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں ڈھونڈ کر, اس لیے کہ ان کو اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں. وہ جینا مرنا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بھی, ان کی نماز, ان کی قربانی, ان کا جینا, ان کا پڑھنا, ان کی بھاگ اور ان کی صحیح سب کی سب. تو جس سے تعلق ایک خاتون ہوگا, جس سے محبت ہوگی, اسی کے لیے آپ قربان, اسی آپ
اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی دی کی ساتھ دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ہوگا جبکہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ ہے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے دو چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے، وہ ہے اللہ کی یاد. یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے. اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مفروضیات اور مشغولیت کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر وہ گرد و غبار چک دیا، اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر لو جاگتی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی. یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہے، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا. لیکن ذکر کے بارے میں چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ بدامی کبھی نہیں آئے ہیں ان فیصلوں میں، نہ توجہ سے اس کو سنی. ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے موال کیے، اس لیے کہ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں چیزوں کو گٹمٹ کر دیا گیا. ذریعہ ذکر اور ذکر کیا ہے؟ استحضار باللہ بالقلب. ذکر اصل میں ہے وہ دل میں رکھا اللہ کو دیے، یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت ہے اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم. اس پہ اظہار اللہ بالقلب. اب جس چیز کو ہم ذکر کرتے وہ بیٹھ کہہ رہا ہوں یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں. اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تصویر تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار، آپ نے کوئی پرابلم تھا دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر، تو ذکر کا یہ ذریعہ کو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل. اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ. سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس میں الفاظ آتے اقیم الصلاۃ ذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مخصوص کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ کی یوسم پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا. اگر آپ امام کے ساتھ ہے، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے، اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو خود پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ. جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگو ہوئی. اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ بڑھ اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا. مجھے حفیظ جالندھری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر، ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے گنلے نقوش بندری، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے. یہ لوہے جبی پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بنتے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہے، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات بھی ہے کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور بندے میں لگے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ رہا ہے چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہی ہے، کلینک کے اندر طوفان بچا ہوا ہے. یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق پر اللہ کے اندر کمی آئی. اب آؤ کہ اس کو تازہ. یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی، خود ہمارے اندر سے جو عبان اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو بھوکے مارتا رہا ہے ہمارے لیے، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جائے گا. تو خارجی اثرات ہو یا داخلی اثرات ہو، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے تاکہ ہماری زمین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تازہ. تو سرکشی نے کر دیے دھبلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے توحید. تو نماز بھی ذکر کا اب نماز سمجھو. اب اگر اس شخص نماز ادا کر رہا فرض، پھر 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ، پوری 17 گن کر
4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں نفل، پھر نفل سب کا، لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں، کل وادی یہی ہو، کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا، اس کی یہ ماننے کی نماز بھی ہے بالکل سنت اور حدیث کی اعتقاد کو لے آپ کی نماز ضائع نہیں جائے، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت بھیلی عشاء نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام، یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آپ کھڑا ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو، اس وقت اگر آپ تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے مسجد میں، آپ نے حاضری 17 رکعتیں آپ نے ادا، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ رہے تھے، اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، آپ نے فرض سمجھا تو آئے گا، اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کہ میں نے سمجھا ہے کہ فرض تھے، لہذا میں یہاں آ گیا، اس لیے یہ میں سمجھیے کہ یہ نماز ضائع نہیں جائے گی، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، ایک کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ سیکھی جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل کی کا اگر حضور طلب نہیں، اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر جھکا تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سٹ، اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقع در اللہ بولے دے رہا، کم سے کم اس درجے کا استعدار حاصل کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل بلا بالموت، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو پڑھو کہ شاید بھی تجھے کی نماز پھر شاید اس کی نوبت نہ آئے، اس کے پاس دارن کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رول تو کچھ چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچ، آپ سیدھا صادق تک پہنچے، تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان کی محسوس کیا جا سکتے ہوتے فرمایا آپ اس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس کے بعد نماز تک کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز تو پھر وہ نماز کیا ہوگی، وہ نماز وہ ہوگی حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں میرا، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ انداز سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ نماز کا ذریعہ۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے بھی ذکر کا ذریعہ، نماز پڑھتے آپ کی بھی ذکر کیا، البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر کا ذریعہ نہیں، مجسم قرآن مجید نے ذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ یہ آیت آپ نے بتاس ایکتا تک نسل نسکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نہیں اس تیری سرابت وطن لہذا اب جہاں سے عام طور پر ذکر کا ایک کاپ ہوتا رہا اس سے میں ریورس آرڈر پہ لے کر آیا، یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ تسبیح کرنا یہ، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ، اور اس سے آگے یہ چینوں سے اوجل ہو چکی ہے کہ کن حماتن مجتم اثرتا ذکر وہ قرآن میں، اب کس حالت میں آپ دیکھیے وہ اس کوٹ پہ بات آئی اتلوا اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا اس سے یہاں بات کی گئی، قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر پاک ہمارے سر پہ آئے کہ خل دعا اول عبادت، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو لگا، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی، اب جو مانگنے والے ہیں تو کرنے والے جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں پڑھ کر انہیں گا کہ جو مشغول رہے، تو سب سے بڑا ذکر کو جو مجسم ہے جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے، اب یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، اس انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی کہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ اوپر واضح
اس کی تبیین فرما، اس کی توضیح فرما، اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کرے۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے رکھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے، اقل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پابندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار و قربانی کرے انسان، اور دل پشگوتا نہ ہو، بلکہ اور خوشی اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھینچی کی کہ راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، ظاہر نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بن جا کہ ہمیں اپنی راہ کی تجدید کے لیے منتخب کر۔ اللہ کی راہ میں مجھے یہ چلا کرنا فکرہ بھی سترا پڑا، ظاہر نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذکر کی بات سنی پڑی تو ہمیں اس کا کوئی حصہ ہمیں جو بجائے اس کے کسی دل پشنودہ ہو دل کی کھیلے، وہ ہے وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کی جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ، لیکن اللہ کے ان کے بارے میں جو باتیں میں نے پر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر ہے استعزاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے، اب ان میں جب میں اوڑ سے چلوں گا نزولی کرتی، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من، اس لیے کہ قرآن اب ذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ہے حفظ، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ہے ذکر تلاوت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ہے ذکر، مقدم ترین وہ ہے کی تلاوت، اہم ترین ہے تو، لیکن جامع ترین یہ، وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہے۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ،